आदाब जुले अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर प्यारे बच्चों के सामने एक बंदा नाचिस आया हूँ। शायद हम बारहा आप लोगों को एक प्रोग्राम देते हैं कि मैं अपना ज़िंदगी और एक 18 साल तक का ज़िंदगी में किस तरीके से रहने से आगे बढ़ सकते हैं, क्या सोच रखना ज़रूरी है। हम बारहा आप लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को एक शक पैदा हुआ होगा, क्योंकि एक आदमी ने, एक वकील साहब ने, मतलब वकील एक बहुत बड़ा आदमी होता है, तो कमेंट्स में लिखा है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कहा है कि तुम 100% गलत हो, मतलब 100% गलत, जेल में रहना चाहिए और तुम दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो। तो मतलब तुम का अलावा लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं हुआ है, शायद वो आप लोगों ने भी कमेंट्स में देखा होगा। तो मुझे इसलिए नहीं तो मैं चुप रहते हैं। पिछले साल किसी एक मन्नान नामी आदमी ने भी इस तरीके से बहुत बुरे भला लफ्ज़ लिखा, कमेंट्स में लिखा, तो मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कि ये तो खैर आम लोग कुछ कहते रहेंगे, लेकिन मैं ज़िंदगी में मैं तो एक कभी भी एक वकील, एक जज का भरोसे पे रहते हैं, क्योंकि जज और वकील एक हम सबको इंसाफ देने वालों में से होता है। तो बहुत मायूस हुआ, उससे भी ज़्यादा अब आप लोगों का असर पड़ेगा, क्योंकि आपका ज़िंदगी में यार 100% गलत आदमी हमें क्या सिखा रहे हैं, ये चोर आदमी हमें क्या सिखाते हैं। तो इसलिए अब मैं मजबूर हूँ। मैंने इससे पहले एक बार मैंने सियासत में आने के बाद भी कहा था, अब मेरे खुद अपना आप बात कहलाते हैं, तो आज का बात में सारे दिल खुल के जो मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैंने क्या किया है ये सारी चीज़ें आपका सामने पेश होगी, तो आप गौर से सुन लो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब मैं एक कहानी शुरू करता हूँ आपको। तो जीते जागते, जैसे आप इस पर छानबीन भी कर सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। मैं ऐसे सबूत के बग़ैर, ऐसे जो आप प्रूफ करने का जो आपके पास मौका ना हो, ऐसे बातें हम कहते ही नहीं हैं। और आप सब जानते हैं, मैं अपने चैनल पर कभी एडिटिंग नहीं करते हैं, मुझ से कभी फिसल गया तो मैं वो भी छोड़ देते हैं। और वीडियो बनाते वक्त में किसी मददगार भी नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए मददगार सिर्फ खुदा है। और उसके बाद में यूट्यूब, आज का मीडिया को मैं सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं, क्योंकि आपका ज़रिए हम जैसा गरीब का आवाज़ भी दूर दूर तक जा रही हैं। तो बस आप आज सोशल मीडिया का सहारा से हम बातें बोल रहे हैं, तो मैं एक कहानी आपको सुनाते जा रहा हूँ कि फैक्ट ये बिल्कुल आपका रियली कहानी है कि 2010 में हमारा तुर्तु टैक्सी बोदंग हाई स्कूल, 2 हाई स्कूल होता था, 2 हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी का रिज़ल्ट 2010 या 11 में 2% मैट्रिक में पास हुआ था। जब मैं ले सीओ ऑफिस में पहुंचा, तो वहाँ पर हमने बाकी स्कूलों में कई 30, 40, 50, 60, 70% और हमारा तुर्तु बोदंग में 2%। मैंने वो देखकर मेरे दिमाग एक अजीब सा हो गया, यार क्या हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो उस वक़्त के काउंसलर अब्दुल अली साहब बहुत काबिल और एक ईमानदार काउंसलर था, तो उनको मैंने ये हालात बयान किया, फ़ोटो खींचकर मैंने उनको दिखाया। तो फिर मैंने कहा, भाई साहब देखो, हमें अब बैठने का टाइम नहीं है, कुछ न कुछ हमें करना पड़ेंगे। तो इस हिसाब से हमने पूरा काउंसलर साहब का बहुत मेहरबान है, पूरा इलाके के जीओ साहब से लेकर बड़े बड़े लोगों को हमने कई बार अपने घर में हमने बुलाया। मैंने कहा इस तरीके से हमें शर्म की बात है, किसी तरीके से हमें अपने स्कूल को सुधारने की ज़रूरत है। तो अब्दुल अली साहब का बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत ही उन्होंने साथ दे दिया। फिर हमने एक कमेटी तश्कील दिया, फिर उस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया। बनाने के बाद मैं ऐसे काम नहीं किया, मैंने कहा कि सरकारी तौर पर हमें कोई ऑर्डर चाहिए, हमें कोई सबूत चाहिए, तब हम स्कूल में जाके मास्टर के साथ बात कर सकते हैं। तो फिर हमने ये जब सारे लेटर लेने के बाद, जियो साहब, सनाउल्लाह साहब का भी बेहद मशकूर हूँ, तो उस वक़्त के सारे लीडर का मैं बेहद मशकूर हूँ, सब ने मेरे साथ दे दिया और मुझे बनाया बीसी ब्लॉक एजुकेशन चेयरमैन, जैसे चंगमार से लेकर थां तक के। तो फिर मैंने इस काउंसलर साहब को लेकर ले में चला गया। आरपी साहब सीसी था, एक बहुत कामयाब एक काउंसलर रहा है, सीसी रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा है। तो उनको मैंने ये सारे जो हमारा एग्रीमेंट का पब्लिक ने जो मुझे जो पावर दिया है, वो कागज़ हम सब कुछ लेकर मैं और काउंसलर साहब आरपी साहब के पास गया।
پھر RP صاحب نے لیٹر لکھا CO صاحب کو، اور CO صاحب نے مجھے دیکھیے یہ آرڈر دے دیا، آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ سامنے دیکھ رہا ہوگا، آپ آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے یہ آرڈر جب مجھے دے دیا تو یہ آرڈر کا کاپی پورا ڈپارٹمنٹ کو دے دیا۔ دینے کے بعد اب کیا ہو گیا، مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو میں ہر سکول میں جانے لگا۔ جانے کے بعد ہر سکول کو میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں کیا بتائیں، صرف میں بچوں کو میرا اپنا حالت زندگی کہانیاں بیان کرتے تھے، یا جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں، میں زندگی بھر نہیں بھول سکتے ہیں۔ تو آج اس کے بعد جب ایگزام کا اگلے سال 2011 یا 12 کا ایگزام جب شروع ہوا تو تورتو بوگدان نے میرے حساب سے 86% تھا، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں 93 کہتے ہیں، وہ کون سا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن 86 بالکل پکا ہے۔ تو 86% ہمارا تورتو بوگدان کا ہائر سیکنڈری اسکول نے رزلٹ آیا، تو لوگ بہت خوش ہو گیا، بہت جشن منایا۔ تو ایک بار میں بھی ایک جشن میں جب پہنچا تو صرف ایک عورت جس کا نام مریم نامی ایک عورت نے بولا کہ یہ محنت کا جو کریڈٹ صرف اس کا مستحق گوبالی ہے، نہیں ہے تو ہر کسی نے کہا کوئی میں نے کیا، کسی نے کہا میں نے کیا، کسی نے کہا میں نے کیا، چلو یہ جس نے بھی کیا۔ تو اس طریقے سے میں نے سکول میں کام کرنے کے بعد، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، صرف میرے دل سے میں جہاں جاتے ہیں دل سے کام کرتے ہیں، کیونکہ خدا پردہ نہیں، جب کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا کیا۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا بھی ہوں، میں ڈرتا ہوں تو صرف پروردگار سے ڈرتے ہیں، لیکن پروردگار نے جو بنایا ہوا ہے لوگوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر ہم انسان سے جب ڈرتا ہے تو پھر شاید میرے خیال میں وہ آدمی خدا سے نہیں ڈرتا ہے، جھوٹ بولتا ہوگا، غلط کام کرتا ہوگا، یا جو بھی ہوگا۔ میرا ماننا یہ ہے، خیر میرے پاس بھی 100 کام غلط ہوگا، اس لیے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ 100% تم غلط ہو۔ 100% والا تو آج دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جیل میں ہونا چاہیے، لیکن چلو جو بھی ہے۔ تو اس طریقے کا میں نے جو کام کیا، شکر اللہ کے فضل سے آج بھی آرڈر میرے پاس موجود ہے۔ تو جب بچوں میں بھی شہرت پایا، بچوں نے بھی عزت دے دیا، لوگوں نے بھی عزت دے دیا، دینے کے بعد اب کیا کہیں گے، مجھے کہنے پہ مجبور ہوں۔ تو یہ کام چلتے رہا تو کچھ لوگوں کو پھر تکلیف ہوا، کچھ لوگ کیا میں کہتا ہوں سیاست کو پھر تکلیف ہوا، یار اس کا نام شہرت ہو رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے ہیں، اسکول میں یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جیسے بھی ہے اس طریقے سے مجھے گرانا پھر شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، دنیا گواہ ہے، آج لوگ یہاں پر زندہ ہے۔ جب میں BC چیئرمین تھا میں آج بھی ہوں، لیکن مجھے دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہر سکول میں جب اس کے بعد ہم سردیوں میں ہم نے ٹیوشن کا سسٹم رکھا کہ عورتوں کے بچوں کے لیے اتنا، مردوں کے لیے اتنا الگ ٹیوشن۔ تورتو بوگدان میں ہم نے ٹیوشن رکھا، گاؤں کے اچھے لوگوں کو ہم بلایا، ٹیوشن میں ہم جا کر اندر جا کے میں ان کو سمجھاتے، جو بھی ہے بات بہت وسیع ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے ایک انعام رکھا اپنا جیب سے، نہ میں کہیں سے لیتا ہوں، نہ میں کسی سے کچھ لیتا ہوں۔ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ کسی کونسلر 25 سال ہوا ہے، 5-6 کونسلر آ کے گیا ہے، آج تک کوئی کونسلر، کوئی نمبردار، کوئی سرپنچ میرے فیور میں ایک لیٹر پہ دستخط کیا ہو، میرے لیے 10 روپے کے لیے کوئی کسی نے کامنٹس کیا ہو، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کرسی پہ ہے تو آپ ابھی بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ دیا تھا، میں نے یہ آپ کا اپلیکیشن دیا تھا۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، آج تک میں شکر ہے اللہ، اپنا محنت، اپنا بل بوتے پہ میں دال روٹی کھا رہا ہوں۔ تو اس سکول میں ہم کیا کرتے تھے، جب بچے فرسٹ آتے ہیں تو اس کو 1500 روپیہ، سیکنڈ بچے آتا ہے اس کو 1000 روپیہ، جو تھرڈ آتے ہیں اس کو 500 روپیہ دیتے آیا ہے۔ آج بھی ہر سکول کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، یہ اگر جھوٹ ہے تو آپ ابھی لوگ جیتے جاتے بیٹھے ہوئے ایک۔ اس کے بعد بڑے جو فرسٹ ہوتا ہے اس کو بڑا ایک پھول کا گملہ، جب سیکنڈ ہوتا ہے اس کو میڈیم سائز کا گملہ، جو تھرڈ آتے ہیں اس کو چھوٹا سائز کا پھولوں کا گملہ بھی ہم دیتے آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں ان بچوں کو اس طریقے سے کہا، بیٹا یہ پھول کا گملہ آپ کا زندگی ہے،
آپ اس پھول میں آپ پانی دیتے رہو گے، آپ کھاد دیتے رہو گے تو یہ پھولیں گے، پھلیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو پانی نہ دیں گے، اس کو آپ دیکھ بھال نہیں کریں گے تو سمجھ لو یہ سوکھ جائیں گے۔ وہی آپ کا ایک زندگی ہے۔ ایک مثال کے لیے اس طریقے سے میں نے کام کرتے رہا۔ اب اس کا بعد جب ایک بچہ بالکل زیرو ہو تعلیم میں، بالکل کچھ پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن وہ کردار میں ٹیچر بھی ان کا تعریف کرے، گاؤں لوگ بھی ان کا تعریف کرے، اور گھر کے اپنا ممی پاپا بھی ان کا تعریف کرے کہ ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا کردار اچھا ہے، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن پڑھنا اس کو نہیں آتا، تو اس بچے کو بھی ہم 1000 روپے اپنا جیب سے انعام اور ایک گملہ دیتے آیا ہے۔ وہ کیوں آیا ہے؟ میں اس لیے، یہ میرے پہچان یہ تھا کہ انسان کا اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا نبی کو انک لخلق العظیم کہا ہے کہ نہ تو نماز زیادہ پڑھتا ہے، روزہ زیادہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لقب نہیں ملا ہے کہ انک لخلق العظیم سے ملا ہے۔ تو میں نے اس طریقے سے یہ کام اس علاقے میں کرتے آیا ہے۔ تو ہر سائڈ میں انشاءاللہ آج کا بعد میں نے کیا کام کیا ہے، جیسے 99 جیسے مصیبت بھی ہمارے اوپر آیا، اور اس طریقے سے 85 جیسے جو بھی ہے، جو ہم اپنا زندگی میں کیا ہوا ہے، میرے بچپن کا جو 5 سال میں ممی پاپا سے بچھڑ گیا، بچھڑنے کے بعد میں نے کیا مصیبت دیکھا، سارے چیزیں آپ کا سامنے انشاءاللہ آتے رہوں گا، کیونکہ مجبور ہوا ہے، نہیں تو میں ہر وقت میرے سوچ آپ جانتے ہیں۔ تو ایک دو بات میں آپ کو ضرور کہوں گا۔ حاجی عبدالقادر صاحب ٹیکسی کو معلوم ہے کہ جب ایک ہماچل سے ایک بہت بڑا ٹیم آیا، بہت بڑا ٹیم جو کہ ہارٹیکلچر میں ریسرچ کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ گوبالی صاحب آپ کو ہارٹیکلچر میں ہمیں ہماچل کا اندر ایک بڑا ایوارڈ دینے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس ایوارڈ کو میں نے ٹھکرایا، تو وہ صاحب ناراض ہوا، آپ کو ایوارڈ دے رہا ہے۔ میں نے کہا جناب مجھے ایوارڈ ملیں گے، میرے کو تھوڑا آپ لوگ اٹھائیں گے تو پھر میں آسمان میں چڑھ جائیں گے، پھر میں کام نہیں کریں گے، پھر میرا اپنا سوچ رویہ کیا ہے بدل جائیں گے، میں بڑا آدمی بن جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کیا کہتے ہیں ایڈوائزر صاحب نے ایک بہت بڑا ہارٹیکلچر کے لیے ایک بہت بڑا پتہ نہیں کتنا لاکھوں کا ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے کہا کہ آپ اتنا پروجیکٹ بناؤ، جتنا آپ کو چاہیے پیسہ ہم دے دیں گے، جتنا چاہیے آپ کو خرچہ دے دیں گے، آپ اپنا جو آج تک آپ جو کر رہے ہیں کہ اپنا کام سے۔ تو اس طریقے سے مجھے بہت بڑا دکھ، بہت بڑا تکلیف ہونے کے بعد ہم آپ کا سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی کہتا اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وکیل صاحب ایسا لفظ کہیں تو ہمارا دیش کا، ہمارا علاقے کا شان کون ہوتے ہیں؟ جج، وکیل، عدالت۔ جب جج، وکیل، عدالت سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں تو عام لوگوں کی اب کیا بات ہوگی؟ تو پھر دوسرا قسم میں اور ایک ویڈیو آپ کا سامنے آئیں گے۔ فی الحال ابھی کافی ٹائم ہوا، آپ لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بہت لمبا ہوتا ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کو شارٹ کر رہا ہوں۔ آج کا بعد پھر اسی طریقے کے بہت سارے ویڈیو آتے رہیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔